شام کو بیٹا گھر آیا تو انہوں نے کہا پتر تیری بیوی کا رویہ بڑا سخت ہے. آپ کی توجہ ہے میری بات پہ؟ تو جب پوچھا نا خامد نے کہ ابا جی اور اماں جی تیری شکایت کر رہے تھے، تو وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ان سے پوچھو میں نے کہا کیا؟ پوچھو ابا جی کو میں آنکھیں آتی ہے بلا ابا جی کی دسن گے. لفظ اس نے کہا ہی نہیں، جملہ اس نے زبان سے ادا. میری بات کو سمجھے نا، کئی دفعہ ہم کچھ نہیں کہتے پر کچھ چھوڑتے بھی نہیں. آپ یقین کریں کئی دفعہ ہم کوئی جملہ نہیں ادا کر رہے پر سامنے والا ٹوٹ کر کے بکھر جاتا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی. ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی لفظ نہیں کہا، کوئی بات نہیں کی، میرے لہجے میں غرور ہی آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کر. کئی دفعہ نا قرآن مجید دیکھیے سورہ لقمان میں جناب لقمان اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہیں. ایک بات یہ بھی کی، کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے اپنا چہرہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا. تیرے لفظ نہیں، تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہو. تیرے جو لفظوں کا، تیرے لہجے کا جو انداز ہے. ہم بڑے سیانے اپنی مرضی کی باتیں بنا لیتے ہیں، اپنی مرضی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں. آپ کے رویے کا تو پتہ ہی جب چلتا ہے جب آپ تھکے ہوئے ہو. رویے کا تو پتہ ہی جب چلتا ہے جب کوئی آپ کو غصہ دلا رہا ہو. رویے کا تو پتہ ہی جب چلتا ہے جب کوئی شخص آپ کے ساتھ اس کا انداز سخت، پھر پتہ چلتا ہے میٹھے کتنے. کچھ اور بھی سیانے لوگ مارکیٹ میں آگے وہ کہتے ہیں میں سچ بول رہا ہوں اس لیے کڑوا ہوں. اپنی مرضی کا ترجمہ. دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے حبیب نے بولے، لیکن اتنے شاندار بولے ہیں کہ جو سچ بول رہا ہے سیدھا دل میں جا کے ڈگا اختیار ہے. آپ کون سا سچ بولتے ہیں جو کڑوا ہے؟ آپ کا انداز کڑوا ہے، سچ نہیں کڑوا. آپ کا لہجہ کڑوا ہے، آپ کا بات کرنے کا انداز ٹھیک نہیں. مسلم بخاری میں آپ کو حدیث ملے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک شخص نے پیچھے سے نا پکڑ کے مقدس چادر کو کھینچا. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ اپنے لہجے پر توجہ دیں. میں بڑا خاص کر کے اس عنوان کو بیان کر رہا ہوں. آپ اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، معاملات کرنے پر توجہ دیں. آپ غور کریں. ہمارا کچھ انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا شدید تکلیف میں آ جاتا ہے. یہ 4 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے کہیں ٹریفک بند ہو تو لگتا ہے لوگ ایک دوسرے کو نوچ کھائیں گے. 2 منٹ کے لیے کام آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو لگتا ہے بکھر جائے گا. اور چلے بزرگوں کے بارے میں تو بات کر بھی نہیں نہ سکتے، کر دی بھی ضرور جوانوں کی ہے، لیکن بزرگ بھی اگر کئی دفعہ حکم دیں تو ہلکا ہلکا دیں تو میرا خیال ہے جوان بھی پورے اتر ہی ہیں. تو میں ایک شادی میں گیا، ان کے بچے کہنے لگے حضرت صاحب ابا جی کو بس اتنا آکھیا جے سوڑے نہ پہنا، باقی کام سارے ہو جائیں. اتنا آکھیا جے سوڑے، تھوڑی سی نرمی، تھوڑا سا پیار، تھوڑا سا ہنسنا، بڑی ساری چیزیں اندر ہی آ جائیں، کام تھوڑا سا ہو جاتا ہے. حضور گزر رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے. بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، پیچھے سے پکڑ کے ایک شخص نے کھینچی، یہاں گردن مبارک میں نشان پڑ گیا. حضور نے پلٹ کے دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے، میں فقیر ہوں، کوئی خیرات لینے آیا ہے. میرا خیال ہے جو اس طرح خیرات مانگے اسے تھپڑ پڑتا ہے، خیرات نہیں ملتی. جو زور سے دروازہ بجائے تو لوگ کہتے ہیں تو قرضہ لینے آیا ہے، توڑنا ہے پورے دروازہ. لیکن اس نے پکڑ کے کھینچا. لہجے کا حسن دیکھو. بخاری کے لفظ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَدَعِي، جب کریم نے اس کی طرف پلٹ کے دیکھا، بات سنی تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. حضور مسکرائے، تھوڑا سا اور تھوڑا. میں نے آیت پڑھی ہے، رب فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. یہ رحمان کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو ذرا عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے لہجوں میں آج لفظوں میں نہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑے آسانہ جملے بولتے ہیں، بڑے قربان جائیں. کیا مطلب ان کا سٹیٹس ہے فیس بک کا، آج فقیر کی 4تھی جگہ پہ آتی ہے. تو میں نے کہا یہ جو آپ نے 4تھی اضافت کی ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ آپ خاصے تقدم والے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ آج 4 لوگوں کے پاس میں گیا تھا، مجھے بلایا. اب اس میں فقیر شامل کر لینا اور جناب مطلب بڑا
اونچا اعلان ایک شخص کر رہا ہے، کہہ رہا ہے فقیر کے پاس آ جاؤ، فقیر سارا کچھ کر دے گا. تو میں نے کہا اتنا اونچا آپ نے اعلان کیا ہے، فقیر نہیں امیر کہنا چاہیے تھا اپنے آپ. لفظوں میں نہیں کبھی بھی عاجزی ہوتی. آپ کا انداز عاجزانہ ہوگا، آپ کا لب و لہجہ حسین ہوتا ہے. تھوڑی سی توجہ دیں اس چیز پر. ہم نا دو چار باتیں طے کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں نا نظریات بنا لیتے ہیں. ڈاکٹر سے کہیں کہ جناب آپ سخت ہو گئے ہیں، جب آپ نے میڈیکل پڑھا تھا تو آپ بڑے نفیس تھے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دی تھی کچھ لوگوں کو مفت دوائی، انہوں نے قدر ہی نہیں کی، لہٰذا یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ان کو فری دوائی دی جائے. انہوں نے ارادہ بنا لیا، ذہن بن گیا. آپ نام لیں کہ پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں، فوراً لوگوں کے کام کھڑے ہو جائیں گے کہ حضرت جی کوئی اور بات کریں. کن کی آپ نے بات چھیڑی؟ چلیں ٹھیک ہے ان کو رہنے دیتے ہیں، باوڈا والوں کی بات کر لیں. چلیں آپ اچھے لوگ ہیں، آپ نے ہمارا بڑا استقبال کیا ہے، آپ سارے محکموں کو برا کہتے ہوں گے، مولویوں کو تو صحیح کہتے ہو گے. چلیں آپ کا مسکرانا کئی چیزیں واضح کر کے، کوئی ضرورت نہیں جو لوگ یہ کیوں ہوا بھلا. ہم نے نا دو چار فکریں جوڑ کے نا دو چار باتیں ذہن بنانا ہے نا. آپ نے دو چار باتیں جوڑ کے کسی نہ کسی شخص کو اپنے حساب سے برا جان لیا، آپ کا ذہن بن گیا. ان دو چار باتوں کو نکالیں، اپنے لہجے میں عاجزی پیدا کریں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبہ شریف میں کسی نے پوچھا کہ سالکین طریقت میں سے بہترین کون ہوتا ہے؟ آپ فرمانے لگے جسے دیدے قصور حاصل ہو. قصور وہ کیا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آئیں، جسے اپنی غلطیاں نظر آئیں. اپنی وہ بندہ ہمیشہ دیکھو لہجہ اس وقت صحیح ہوگا، تربیت اس وقت ہوگی جب انسان اپنے اندر کوئی غلطی محسوس ہے. یہ توبہ کیا ہے؟ حدیث میں لفظ ہے ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. حضور نے فرمایا بندہ جب کہتا ہے نا یا اللہ میں نے غلطی کی، اعتراف کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے. لیکن اگر بندہ کہے یاد تو نہیں کبھی کسی کا دل دکھایا، یاد تو نہیں کبھی کسی کو تنگ کیا، میں نے تو مالیہ میں اتنا حلال کمایا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کبھی میں نے کوئی غلطی کی ہو. جب یہ لہجہ ہے تو پھر تربیت ہو سکتی نہیں. اپنے لہجے میں حسن لایا جائے، خوبصورتی لائی جائے. حضرت سلمان فارسی سامنے کھڑے، ادھر حضرت عمر ہے. آپ فرمانے لگے یار میرا دوست کو ہے جو میری غلطیاں نکال رہی. مدینے میں ان دنوں قحط پڑا ہوا تھا، دائیں بائیں کے علاقوں میں حالات خراب تھے. آپ دور تک بیٹھے، اتنا بڑا اجتماع ہے، ہمارا سجن صرف وہ ہے جو تعریفیں کرے. اور حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا، بندے رکھ لیتا خواب پہ تعریفیں کرانے کے لیے. اتنا مزہ آتا ہے جب کوئی تعریف کرتا ہے. اور ذرا کہیں کسی جگہ کسی نے سمجھایا کہ جناب آپ میں یہ کمزوری ہے تو دشمنی شروع ہو، فوراً بات شروع ہو. آپ ٹوک سکتے ہی، ڈانٹ سکتے ہی. دیکھیں یہ رب کے بندوں کا طریقہ ہے، اللہ کے بندوں کا یہ سلیقہ رہا. ان کا انداز تربیت ہمیشہ یہی رہا. اتنے بھی اونچے ہو گئے پر اپنی کمزوریوں پہ نظر نہیں، اپنی غلطیوں پہ نظر نہیں. میں یہی کہا صرف ان میں بزرگ عالم پیچھے بیٹھے تھے، مجھے ان کی بات نہیں بھولتی. میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے سنا آپ نے 40 سال پڑھایا ہے. میرے کان میں کہنے لگے مولانا آپ دعا کرنا اللہ صرف 2 ہفتے کی میری شرط و قبولیت ہے. اتنا احساس بڑی بڑی تقریروں میں اثر نہیں ہوتا. میرا تو جسم کا نہیں لگا حضرت کی بات سن، اتنی بڑی بات کہنے لگے دعا کرنا 2 ہفتے کی، زیادہ نہیں، میری قبول کر لے. اگر وہ مان گیا نا 2 ہفتے کی قبول کر دے تو امید ہے پردہ پوشی ہو جائے گی، معاملہ بن جائے. بھائی حضرت عمر سامنے کھڑا کر کے حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں حالات دائیں بائیں قحط کے تھے. فرمایا سلمان میرا دوست وہ ہے جو مجھے میری غلطیاں بتائے. ڈرنا نہ کہ امیر المومنین مزاج کے سخت ہیں تو کوئی بات کریں گے، میرے اندر کوئی کمزوری ہے تو بتا. یہ رحمان کے بندوں کی عاجزی ہے. حضرت سلمان صاحب سے کہنے لگے ہے نا غلطی آپ نے، کس نے کر نہیں ہے نا. کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے سارے لوگ قحط کا شکار ہیں اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ سالن کے ساتھ چٹنی بھی استعمال کرتے ہیں. حکمران ہیں قوم کے، ایک وقت میں ایک چیز استعمال کریں آپ.
یہ آپ کیا کرتے ہیں ان حالات میں؟ چلیں آسانی میں تو معاملہ اور رہا، ان حالات میں آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سلمان رب تیرا بنا کرے، سبحان اللہ، انہیں کیسی توجہ کرا دی میں، انہیں کہاں لا کھڑا کیا نا، اتنا احساس ہے جو میرے دل میں پیدا ہوا۔ رب کے بندوں نے ہمیشہ اپنی زندگیاں عاجزی کی۔ آگے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ساری زندگی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آجا کر لے بنا لے، آجا کر لے بیٹھ، یہ نہیں کہا، بلکہ جب جاہل ملا تو انہوں نے سلوک کیا، ہر جگہ الجھاؤ پیدا کرنا، ہر بندے سے بحث کرنا، ہر ایک شخص سے الجھ جانا، یہ رب کے بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اتنی بحث کرتے ہیں، اتنی بحث کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کچھ زیادہ سوالات پوچھے تھے تو حضور منبر پہ بیٹھ گئے، ضرورت کا مسئلہ تو حضور خود فرماتے تھے پوچھو، اور پوچھ کر حضور نے جلال میں فرمایا پوچھو مجھ سے جو پوچھو۔ ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا وہی ہے جس کی طرف سے منسوب ہے۔ اور جب دوبارہ حضور نے جلال میں کہا پوچھو، بار بار جو سوالات ہو رہے تھے، تو حضرت عمر اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے حضور معاف کر دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی و رسولا، کہ یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس پر بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے۔